ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کافی دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اکابرین کے بیانات لگاتار جو میں اب تک پہنچا رہا تھا، اکابرین کے ویڈیوز کے ذریعے سے، آڈیوز کے ذریعے سے، چینل میں کچھ پریشانی تھی، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن پھر اب امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اکابرین کے بیانات لگاتار آپ تک ہم پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہے۔ ہاں، ہمارا یہ کام بھی اتباع کے لیے ہے۔ ہر کام کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک طریقہ کار، ایک مقصد کار۔ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر کام میں، ایک طریقہ کار، ایک مقصد کار۔ جو چیز طریقہ کار ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور جو چیز مقصد کار ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار اور ہمارا مقصد کار کیا ہے۔ ہاں، طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ لوگ پہلے جانوروں سے کھیتی کرتے تھے، اور کس سے کرتے ہیں؟ اب مشینوں سے کرتے ہیں۔ مشینوں سے کھیتی کرتے ہیں، جانوروں کو نکال دیا۔ یہ مثال ہے ہر کام میں کہ طریقہ کار بدلتا رہتا ہے، زمانے کی ضرورتوں کی وجہ سے، لوگوں کی راحتوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، لیکن جو مقصد کار ہے وہ نہیں بدلتا۔ جی ہاں، اس لیے توجہ دینی ہے طریقہ کار پر، تو اس لیے تاکہ وہ مقصد تک لے جائے۔ لیکن مقصد کہ وہ تو اصل ہے، اس میں تبدیلی بھی نہیں ہے، وہ ہے اصل۔ جی ہاں، تب سوال یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے اور مقصد کار کیا ہے۔ تو جتنی محنتیں دنیا میں ہوتی ہیں اسی کو طریقہ کار کہتے ہیں۔ اس محنت سے جو منفعت ملے وہ مقصد کار ہے۔ ہر محنت کی منفعت ہوتی ہے، منفعت یعنی اس کا فائدہ۔ محنت اپنی منفعت کے ساتھ، یعنی اپنے فائدے کے ساتھ، وہ مقصود ہوتی ہے۔ جی ہاں، کوئی محنت ایسی نہیں جس کی کوئی منفعت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آدمی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد، کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ہم جو یہ محنت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کی منفعت کیا ہے؟ یا خالی محنت ہی محنت ہے؟ کہ خالی محنت ہی محنت تو جانوروں سے کرائی جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں مجھ سے کہاں استعمال کرتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں، محنت کرتا ہے جانور۔ جی ہاں، کیونکہ وہ پابند ہے، مسخر ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کو کسی چیز کا پابند کر دیا گیا ہو، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ دے کر ذمہ داری دی ہے۔ پہلے سوچ سمجھ دی کہ بچہ بالغ ہو گیا، بالغ کے معنی پہنچنے والا، کہ کسی سے پہنچنے والا، کہ اپنی ذمہ داریوں کی سمجھ کو تک پہنچ گیا، یا وہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا، اپنی سمجھ تک پہنچ گیا۔ اب ان پر شریعت کے بھی قانون لاگو ہوں گے اور حکومت کے قانون بھی لاگو ہوں گے، کہ وہ پہنچ گیا اب اپنی صلاحیت میں، اپنی ذمہ داریوں تک، کہ یہ بالغ ہو گیا۔ تو ایسے ہی اس کام میں ہے کہ اس کام میں ہم کو اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں، کیونکہ صلاحیتیں ہم کو اسی کام کے لیے دی ہے۔
اس کام کے لیے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ ہم کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ دعوت دی ہے ہم کو کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ جیسے زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، 1 فصل 2 فصل 3 فصل، یہ محنت کر کے، تو اس طرح زمین سے جب فصلیں لی جاتی ہے، اپنی دنیا سے آخرت بنانا یہ اصل چیز ہے۔ نبیوں کی دعوت میں، نبیوں کی تعلیم میں، ان کی محنت میں وہ دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دیتے ہیں، دنیا سے دنیا بنانے کی دعوت نہیں دیتے۔ اس لیے بعض مرتبہ دنیا سے آخرت بنانے میں دنیا اجڑ جاتی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ جیسے مہاجرین فقیر ہو گئے اپنی ہجرت کی وجہ سے، کیونکہ ہجرت فرض ہو گئی تھی، تو مہاجرین نے جب ہجرت کی تو وہ فقیر ہو گئے، ان کا سارا چھوٹ گیا۔ جی ہاں، اور وہ فقیر ہو کر مدینے آئے، غریب ہو کر مدینے آئے، فقراء مہاجرین ان کو کہا گیا۔ تو کبھی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دنیا اجڑ بھی جاتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے مہاجرین کا درجہ امت میں سب سے اونچا ہے، حضور بھی مہاجرین میں ہے۔ جی ہاں، تو ہجرت یہ اطاعت کا پہلا درجہ ہے، اللہ کی اطاعت کا پہلا درجہ، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے کہ ہجرت کی ہے، یعنی سب چیزیں چھوٹ گئی اور دین نہیں چھوٹا، دین نہیں چھوٹا، سب چیزیں چھوٹ گئی۔ یہ مہاجرین نے، مہاجرین کو اللہ نے سچا کہا ہے کہ یہ لوگ صادق ہیں۔ للفقراء المہاجرین والی آیت میں اولئک هم الصادقون، کہ یہ لوگ سچے ہیں، ہاں یہ لوگ وفادار ہیں۔ سچائی کا یہ مطلب ہے کہ یہ سچے ہیں یعنی وفادار ہیں۔ اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہا کہ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے ہیں۔ دوسرے نمبر میں انصار کو سچا کہا، جی ہاں انصار کو سچا کہا، وہ دوسرے نمبر میں ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، یہ دوسرے نمبر میں ہے کہ انہوں نے جان مال اور محنت سب لگائی، کہ یہ بھی سچے ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار کو اللہ نے اپنی کتاب میں سچا بتایا اور قیامت تک یہی رہے گا، اور پوری امت کو کہا کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے پیچھے ہو جاؤ۔ ہاں یہ ہمارا طریقہ ہے مہاجرین اور انصار والا۔ جی ہاں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک محنت ہے، ایک اتباع ہے۔ ایک محنت ہے اور ایک اتباع ہے۔ محنت اس کی ترقی کے لیے کہ جتنی اس میں محنت کی جائے گی تو یہ ترقی کرے گا۔ دوسری چیز اتباع ہے۔ اتباع کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے، اتباع کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے۔ جی ہاں، کہ ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اس چیز کا اپنے آپ کو پابند کرے، خالی محنت کر کے ہٹ نہ جاوے، کہ محنت کر کے اس کو سیکھے، سکھاوے، دنیا میں اس کو عام کرے، اور اپنے انفرادی زندگی میں اس کا پابند رہے۔ پابندی کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے۔ جیسے ہر مریض کی دوا الگ، ہر مریض کے پرہیز الگ،
کیونکہ اسے انفرادی ذلت سے تعلق تھے. ایسے دین میں ایک تعلق انفرادی ہے، ایک تعلق اجتماعی ہے. دو تعلق. ایک اجتماعی تعلق، اس کا نام نصرت، اس کا نام نصرت. یہ اجتماعی تعلق ہے کہ تمام مسلمانوں سے نصرت کا مطالبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار رہو. تو نصرت کا تعلق سارے مسلمانوں سے.